علیہ السلام پر عمل بھی کرتے ہی دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد. تو اب چونکہ یہ دنیا بھر سے عاشقان رسول یورپ میں بس جاتے ہیں، کوئی پاکستان سے آیا ہے، کوئی کسی اور ملک سے آیا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے، کوئی صومالیہ سے آیا ہے، کوئی الجزائر سے آئے ہیں، موروکو سے آئے ہیں، ترکی سے آئے ہیں. دنیا بھر کی بہت بڑی مسلم کمیونٹی یہ یورپ اور اسپیشلی فرانس میں آباد ہے. فرانس اس وقت یورپ میں مسلم پاپولیشن کے تعلق سے سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن اس وقت مسلمانوں کی یورپ کے ملک فرانس میں پائی جاتی ہے، جس میں دنیا بھر کے مسلم ممالک کی نمائندگی یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے. لوگ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر سیٹل ہیں اور روزگار پر ہیں، کام کر رہے ہیں، مختلف یہاں روزگار کے مواقع ان کے پاس موجود ہیں اور گزارا بھی بعض کر رہے ہیں اور بعض بڑی پریشانی کے عالم میں بھی یہاں جی رہے ہیں. پہلے تھوڑا سا ہم یہ لے لیتے ہیں کہ یورپ میں جو زندگی ان کی گزر رہی ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر، یہاں زندگی گزارنے کا ان کا انداز کیسا ہے؟ کیا ان کو اپنا وطن بھی یاد آتا ہے، اپنے لوگ یاد آتے ہیں؟ عید پر بالخصوص کیا فیملی یعنی کہ والدین، بھائی بہن، دیگر رشتہ دار کیا انہیں یاد آتے ہیں؟ یاد آتے تو کیا کرتے ہیں؟ اور وہاں والے بھی ان سے رابطہ کرتے ہوں گے، اس وقت ان کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ پھر یہ کہ عید کیسے مناتے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں تو عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تینوں دن چھٹیاں ہوتی ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں اور خوب گھر میں کھانے پکتے ہیں، عید مبارکباد دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، گوشت بٹتا ہے اور ایک سما ہوتا ہے. بالخصوص میں پاکستان اور کی بات کروں تو سما ہوتا ہے وہاں پر، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان اس نیک کام میں مصروف ہوتے ہیں اور عید سیلیبریٹ کرنے کا ایک اپنا انداز ہے. پھر تینوں دن ہیں، عید کے دن، دوسری دن، تیسری دن، اور تیسرے دن تو چونکہ فیضان مدینہ کے قریب ہی مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ نہر ہوتا ہے، تو دیکھنے جیسی کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کیا گلیوں میں جانور کٹتے ہیں یا کہاں کٹتے ہیں اور یہ کس طرح کرتے ہیں؟ تو یہ پوری ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ عید سے ریلیٹڈ بھی ہے اور پردیس میں عید منانے کا ایک اپنا ان کا انداز ہوگا وہ بھی ہے. تو آئیے چلتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف اور پوچھتے ہیں باری باری ایک ایک کر کے کہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس حساب سے یہ کیا کہتے ہیں، عید کیسے مناتے ہیں. مگر عید سے پہلے یہ ہے کہ یہاں اپنی زندگی یہ کیسے گزار رہے ہیں. تو جس کو دیکھو یورپ کا راستہ لینے کے لیے بے چین ہے، تو یہ بھی بات سامنے آ جائے کہ آپ کو بے چین رہنا ہے یا آپ کی بے چینی کو وہیں رکھ کر جتنا چین اور سکون ہے اپنے گھر میں تلاش کرنا ہے. تو ان کو کافی ٹائم ہو چکا ہے کئی اسلامی بھائیوں کو، تو چلتے ہیں باری باری ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں سیدھے ہاتھ کی جانب. ایسا الحمدللہ فرانس میں مجھے تو تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں. 14 سال کی ایج میں میں فرانس میں آیا تھا. جب نئے آئے تھے تو اس وقت یہاں پہ عید پڑھنے جاتے تھے تو عید ختم، آگے عیدی دی بات ختم، کھانا کھایا. لیکن اب الحمدللہ عرصہ 4-5 سال سے اپنی پاکستانی کمیونٹی بھی اتنی زیادہ ہو گیا کہ وہ پاکستان والی فیلنگز آنا شروع ہو گئی. اچھا جی. لیکن پھر بھی پاکستان میں جو عید کا مزہ ہے نا وہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ اب بھی سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، بات کھانا کھا کے یاروں دوستوں سے مل کے آپ 1-2 گھنٹہ اس کے بعد ختم عید. اور کہیں تو عید کی نماز پڑھ کے آگے ڈائریکٹ کام پہ چلے جاتے ہیں. تو اب بھی یہاں پہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے، عوام زیادہ ہو گیا پاکستانی ہے تو الحمدللہ وہ آگے پھر گیدرنگ بھی ہوتی ہے. لیکن وہ 1 دن کی عید ہے، دوسرے دن سب کام پہ. 2 گھنٹے کی عید ہے، آدھے دن سے زیادہ کرتے ہیں. ہاں جی. اچھا. تو آنے والے دنوں میں شاید کو وہ پاکستان والی فیلنگ آ جائے، لیکن یہاں پہ قربانی وغیرہ بھی اس طرح نہیں ہوتی. ایک مخصوص ایریا ہے جہاں پر جانور کٹتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو کیسا لگتا ہے؟ کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ 27 سال. 27 سال ہو گئے. بہت ہی چھوٹی عمر میں آپ نکل آئے. تو یہاں پر رہتے ہوئے اپنا ملک اور اپنے ملک میں رہنے والے ہمارے فیملی، خاندان، دوست، رشتہ دار، ان کے تعلق سے کیا جذبات ہوتے ہیں؟
آپ کی صرف نہیں کہہ رہا، یورپ میں رہنے والوں کے تعلق سے اگر بات کریں تو یاد ابھی تو ایک عرصہ ہو گیا، ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں، سٹارٹ میں یاد آتے تھے وہ ساری چیزیں جو ہم پاکستان میں ہوتے تھے، گیدرنگ ہوتی تھی، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی تھی. ابھی ایسا یہاں پہ تو یہ صورتحال بن گئی ہوئی ہے کہ فیملیز زیادہ ہو گئی ہیں. اس طرح جس طرح پاکستان کسی بڑے کے ہاں جہاں پہ بزرگ ہوتے ہیں وہاں پہ گیدرنگ ہوتی تھی، یہاں پہ بھی وہ سسٹم سٹارٹ ہوا تو بڑوں کے گھر جا کے گیدرنگ کرنا شروع ہوئی. تو وہاں سے ابھی کیا آیا کہ ایک دن اگر آپ آ رہے ہیں، دوسرے دن آپ کو نہیں بلائیں گے ہمیں، تو آپ بھی آنا بند کر دیں. انہوں نے دوسرے دن نہ بلانے پر آنا بند کر دیا. ابھی تو یہاں پہ اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے ہیں. تو پاکستان تو پھر پاکستان ہی ہے نا، پتہ نہیں پاکستان ابھی کس طرح کے معاملات چلتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو بس انفرادی عید ہوتی ہے. ایک بار عید کر لے تو پھر دوبارہ وہ پرانی فلم واپس آ جائے گی. 27 سال پرانی. جس طرح آپ کے یہاں ہے نا، تو وہاں بھی گریجولی لوگوں کا عید منانے کا جو رجحان اور انداز ہے اس پہ کافی ترقی تو ہوتی چلی جا رہی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ تو پہلے بھی ہوتا رہا اور آج بھی الحمدللہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کل بھی چلتا تھا اور آج بھی جاری ہے. تو یہ تو چلیں ایک طرف کے تاثرات ہیں. آپ کچھ کہیں گے؟ بھائی نے بات بولی ہے عید کے حوالے سے، میں یہی کہوں گا کہ آپ کا تعلقات کیسے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ادھر فیملی ہیں، پرانے آ رہے ہیں، ادھر سے فیملی اچھی عید مناتے ہیں. ادھر قربانی والا بھی مسئلہ ہے، وہ ہم گھر تو نہیں کر سکتے. ادھر وہ بچڑخانے بنے ہوئے ہیں، وہ کر کے دیتے ہیں. ادھر ہی وہ ہم لے آتے ہیں. ایک دفعہ میں بکرا لے آیا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کروں. حاجی صاحب یقین کریں، وہ جو میں قربانی اپنے ہاتھوں سے کی ہے اس کا مزہ اور تھا، جو باہر سے لیتے ہیں وہ اور چیز ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا یہاں پہ تو یہ سچویشن ہے کہ اکثر دعا کی جاتی ہے کہ عید نہ ویکنڈ والے دن آ جائے، ہفتہ اتوار ایٹ لیسٹ چھٹی ہوگی، ملاقات ہو سکے گی دوستوں سے، فیملی والوں سے. مجھے یہاں پہ 12 سال ہو چکے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی یہاں پہ دل نہیں لگ سکا. پاکستان سے جس طرح 3 سے 4 گھنٹے کا فرق ہے، تو جب عید کی نماز پڑھ کے پاکستان میں 12-1 بجے ہو جاتا ہے نا ٹائم، تو پیرنٹس کو کال کریں تو کہتے ہیں بیٹا آدھا دن گزر گیا اب کال کر رہے ہو، آدھی عید گزرنے کے بعد کال کر رہے ہو. ہر بار بتانا پڑتا ہے، ٹائم ڈفرینس ہے نا. تو جو پاکستان کی عید کی یادیں ہیں، وہ سم ٹائم یہ بھی ہوا ہے کہ بندہ اداس ہو جاتا ہے. وہ جب یادیں آتی ہیں نا پرانی کہ وہاں پہ عید کس انداز میں ہوتی تھی اور یہاں پہ، اور اگر وہ ورکنگ ڈے ہو پھر تو یوں سمجھیں کہ صرف پاکستان والوں کو کال کر کے ہی تھوڑا عید کا مزہ لینا پڑتا ہے، ورنہ یہاں کی عید تو اداس ہی کر دیتی ہے. کمیونیکیشن عید ہو جاتی ہے. جی ایسا ہی ہے. آپ کی فیلنگ یہ ہے، آپ بتائیے آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو ابھی بھی وہ پاکستانی عید بہت یاد آتی ہے. جب بھی عید آتی ہے تو خصوصی میرے فیملی سے یہاں پہ آ چکی ہے، لیکن جو میرے پیرنٹس ہیں ان کو بہت مس کرتا ہوں، خاصاً عید پہ. وہ بھائی ہیں، بہن ہیں، جی بہن اور بھائی فیملی ممبر ہوتے ہیں. جی بالکل. خالہ کا گھر ہے، پھوپھی کا گھر ہے. جی تو ویسے تو ہم میرے بچے یہاں پر ہیں، وائف بھی ہے، بچے بھی ادھر آ چکے ہیں. وہ بھی بہت مس کرتے ہیں، بچے بہت مس کرتے ہیں. نانا نانی کو مس بھی کرتے نئے نئے آئے ہیں 2 سال ہوئے ہیں تو وہ بہت مس کرتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ عید تھی بیٹی سب اپنے سے ماں باپ ملتے کو مس تھے، کرتی ہوگی، عیدی ملتی تھی، وہ تو سب یہاں چیزیں دے دیا کرے عیدی. چلو یہ تو ہم اب دور کر سکتے ہیں. ویسے تو باقی تو لڑکے نہیں ہمارے، جیسے وہ ابو سے عید مل گئی، امی سے عید مل گئی، دادا دادی. تو یہاں جو سینئر بزرگ آتے ہیں ان سے عیدی لے لیا کریں آپ. چلے اب آپ بھی ہیں، جیسے یہ عید منانے کا آپ کا ایک انداز ہے نا، تو دعوت اسلامی کی عید منانے میں اسلامی بھائیوں کا ایک اپنا لطف ہے خالے جمع کرنے. یعنی ہم جب دعوت اسلامی میں نئے نئے آئے تھے، یعنی میں 91 میں دعوت اسلامی میں آیا تو رمضان کا مہینہ تھا جب میں دعوت اسلامی میں آیا. تو سمجھے 2 مہینے کے بعد بقرعید تھی، رمضان المبارک کے 2 مہینے کے بعد تقریباً بقرعید تھی. اب وہ 2 مہینے ہوئے تھے دعوت اسلامی آئے ہوئے، اور ہمیں بس آ کھالے جمع کرنی ہے. تو وہ دن اور بس پھر کھالے جمع کرتے رہے. تو کھالے جمع کرنے کا ایک اپنا ایک لطف تھا، کیونکہ قربانی تو گھر میں ہم نے ویسے ہی کرنی تھی. ہمارے گھر پہ عید کے دن قربانی ہوتی تھی ہر سال، اور اب بھی عید کے دن ہی ہوتی ہے. تو قربانی بھی کروائی، اور قربانی کے ساتھ ساتھ وہ گھر میں گوشت بھی چڑھانا تھا، کیونکہ اس پر میری شادی نہیں ہوئی تھی. تو قربانی بھی کرنی تھی، قربانی کرنے کے بعد گھر میں گوشت بھی چڑھانا تھا. قربانی تو نیچے محلے میں ہوتی تھی،
اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ کھالے بھی جمع کر کر کے اسٹال پر بستے پر ہمیں پہنچانی ہوتی تھی. تو پھر وہ جو 2-4 گھنٹے جو گھر میں ہوتے تھے, پھر گھر میں پکا رہا ہوتا تھا, تو پھر جا کے تھوڑا گھر میں کھانا بھی کھا بھی لیا قربانی کے گوشت کا, پھر کھالے جمع کرنے لگے, پھر دوسری عید کو کھا لے, پھر تیسری عید کو کھا لے. یوں صبح سے لے کر شام تک کی دعوت اسلامی نے ہمیں بڑی گہری مصروفیت دی ہے کہ وہ ایک اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی کھالے جمع کرنا. یعنی یہ پوری فیملی اور خاندان اس کو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے کہ یہ, کیونکہ سب کے اچھا اس پہ دوسرا فائدہ تھا, خاندان والوں سے بھی کھالے جمع کرنی ہوتی تھی, تو کھال بھی لے لی, عید بھی مل لیا, اور اگر کچھ پکا وکا ہے تو کھا بھی لیا, اگر عیدی دینی ہے تو عیدی لے بھی لی. تو یوں بہت سارے کام ہمارے شروع میں ہو جاتے تھے. تو دعوت اسلامی نے ایک عید کا لطف ہی کچھ اور کر دیا تھا کھالوں کے عنوان پر. پھر جہاں کھالیں ہماری جہاں گودام میں اسٹور ہوتی تھی تو وہ دیکھنے چلے جاتے تھے. تو یہ سارا سلسلہ ہوتا تھا. پھر مختلف اسٹال پہ جانا, یعنی ایک تو ہمارا اسٹال ہوتا تھا جس پر ہم کھالے جمع کرتے تھے, پھر بہت بڑے علاقے ہوتے تھے, پھر کسی اور اسٹال پہ چلے گئے, کسی اور اسٹال پہ چلے گئے. تو یوں سمجھے کہ پھر ظہر کی نماز کے لیے سب جمع ہو گئے, تو خون وغیرہ ہے تو پھر کپڑے, ناپاک کپڑوں سے تو نماز نہیں ہو سکتی. تو ہمیں یہ تربیت ہوتی تھی کہ ہم اپنے قربانی کے دنوں میں ایک الگ سے سوٹ لے کر ہم تھیلی میں رکھتے تھے تاکہ نماز کے وقت ہم اس کو بدل لیں. تو اب 3-3, 4-4 بجے تک عصر تک ہمارے یہاں قربانی کا باقاعدہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور قربانی کی کھالیں جمع کی جاتی رہی ہیں. تو اس میں بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑی نیکیوں بھرے انداز سے اور بڑے مل ملاپ والے انداز سے, اب اتنے علاقے کے اندر سینکڑوں اسلام بھائی کھالے جمع کرتے تھے. سب سے ملاقات الگ ہوتی تھی, ادھر عید مل رہے ہیں, ادھر عید مل رہے ہیں, تو گھر میں عید مل رہے ہیں, خاندان میں عید مل رہے ہیں. دعوت اسلامی کے ساتھ جو قربانی کے دن گزارنے کا جو لطف ہے نا, یہ اپنی مثال آپ, یعنی ایک تو آپ خود جو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی چلیں اپنے گھر میں قربانی کریں گے, اور ادھر ادھر آپ ایک دو جگہ چلے جائیں گے, گوشت بھیج دیں گے, گوشت بھجوا دیں گے, اور فارغ, ہر گھر مصروف ہوتا ہے, قربانی ہو رہی ہوتی ہے, جن کے گھروں میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں تو گھر میں قربانی بھی ہو رہی ہوگی, اور ساتھ ساتھ علاقے کا دور دور کا دورہ بھی ہو رہا ہوگا, کھالیں بھی جمع ہو رہی ہوں گی, اور بڑا پر لطف اور پر ذوق اور روحانی انداز ہوتا ہے. تو اگر جہاں جہاں سن رہے ہیں, جہاں اگر آپ کے یہاں قربانی ہو رہی ہے اور دعوت اسلامی کے تحت کھالیں جمع کی جاتی ہیں, تو کھالیں جمع کرنی بھی ہے اور دعوت اسلامی کو اپنی قربانی کی کھالیں دینی بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا خود میں نے تو کھالیں جمع نہیں کی, لیکن ابھی بھی الحمدللہ چھوٹے بھائی ہیں, وہ عید والے دن ان کی وہ ایک مجھے یہاں بیٹھ کے فیل ہو رہا ہوتا ہے نا, انرجی الگ ہوتی ہے. صحیح بات ہے کہ میں نے خود جمع نہیں کی, لیکن ایسا فیل ہو آپ کو رہا ہے, اجازت ہے اس بار آ جاؤ جمع کر لو. ایسا وہ دوڑ لگی ہوتی ہے, پوچھا جا رہا ہوتا ہے, ہاں جی جیسے وہ کوئی مقابلے نہیں ہو رہے, کیا رزلٹ آیا ہے, کیا ہوا ہے, اس کا کیا بنا, اور یہ پوچھا جاتا ہے شام کو, ہاں جی کتنی ہوئی, پچھلی دفعہ سے زیادہ ہوئی. رجسٹر مینٹین ہوتا ہے سالانہ. جی جی. اب جیسے ہمارا یہ کھالے جمع کرنے کا ٹائم ہوگا تو پچھلے سال کتنی کھالیں جمع ہوئی تھی, کس نے قربانی کی کھالیں دی تھیں, اس کو ریمائنڈر جائے گا, اس سے رابطہ ہوگا. یہاں تو جانور گاڑی سے اترتا ہے, ہمارا اسلام بھائی جانور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ حضور جانور آپ کا, کھال ہماری. کیونکہ یہ دعوت اسلامی کھالیں جمع کر کے ڈیفینیٹلی ڈونیشن اسی سے کلیکشن بھی ہوتی ہے, مگر ایک اپنا لطف ہے اس کا کھالیں جمع کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور والا مجھے 1 سال ہوا ہے ابھی یہاں فرانس آئے ہوئے, اور پہلے تو کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا اور پڑھنے کے لیے آیا تھا, تو بہت ہی زیادہ فیل ہوتا تھا, کیونکہ ماں باپ سے دور اور فیملی سے دور, ماحول سے دور. تو الحمدللہ جب اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے میں یہاں پیرس آیا ہوں اور دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہے, تو اس بار کی انشاءاللہ جو ہے نا برکتیں انشاءاللہ زیادہ ہوں گی, کیونکہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم سب ایز اے فیملی, ایز اے بھائی ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کے گھروں پہ آنا جانا ہوتا ہے ہمارا. تو ایک جو وہ کمی تھی نا, جب فیملی کی کمی انسان کو محسوس ہوتی ہے, دوستوں کی کمی محسوس ہوتی ہے, الحمدللہ دعوت اسلامی کی پہلی عید ہوگی آپ کی, میری یہ پہلی عید ہوگی. تو آپ کو فیلنگ ہی نہیں ہے ابھی وہ؟ نہیں, رمضان میں مجھے بہت فیل ہوا تھا, کیونکہ رمضان عید کر چکے ہیں آپ. جی جی, جب رمضان میرا گزرا اور جب رمضان کی عید تھی نا, میٹھی عید, تو اس وقت میرے لیے بہت بھاری تھا. رونا آیا تھا؟
جی جی روئے تھے؟ اور وہ بہت بھاری تھا، کیونکہ جیسے ہی میں نے عید کی نماز پڑھی تو فوراً کام پہ چلا گیا، اور کوئی بندہ گلے ملنے والا موجود نہیں تھا. یا اللہ، جی عید کی نماز کے بعد بھی گلے نہیں ملے؟ کوئی گلے ہی نہیں مل رہا. تو اب ہمیں تو ایک عادت تھی نا دوستوں سے گلے ملنے کی، اپنے والد صاحب سے گلے ملنے کی، اپنے ماموں سے گلے ملنے کی. تو اب یہاں کوئی گلے ملنے والا نہیں ہے. ہم پہلے دن آئے کام پہ کھڑے ہوئے تو اچھا تیار ہو کے آئے، اچھے کپڑے پہن کے آئے. بندے نے بولا چلو بیٹا کام پہ لگ جاؤ. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے سب یہاں پہ یعنی پاکستان سے نکلے ہوئے 23 سال ہو گئے. 23 سال؟ جی 22 سال کی عمر میں، یعنی آدھی زندگی جو ہے نا وہ 2-3 ممالک میں گزر چکی ہے. تو یقین مانیے کہ پہلے جو سٹارٹنگ میں جو عیدیں گزاری ہیں، فیملی تو میری ابھی تقریباً 1.5 سال ہوا ہے یہاں پہ آئی ہے. تو جو سٹارٹنگ میں عید گزارتے تھے تو والدہ صاحب عید والے دن بیٹا پھر کیا بنایا؟ بکرا کاٹا؟ جی امی جی کیا کاٹا؟ مرغی کاٹی. تو قربانی کہاں ہوتی تھی آپ کی؟ پاکستان میں ہی ہوتے. کروا دیتے تھے؟ جی جی پاکستان میں ہی ہے وہ. تو اب کسی ایسا نہ لگے کہ فرانس میں مرغی کی قربانی سے قربانی ہو جاتی، تو مرغی کی قربانی سے آپ کا واجب ادا نہیں ہوتا؟ نہیں الحمدللہ یہ تھا کہ اگر قربانی واجب ہوئی ہے تو وہ الحمدللہ ہم نے وہاں پہ اپنے گھر میں والد صاحب کی موجودگی میں وہ شروع سے الحمدللہ دے رہے ہیں. میرے حالانکہ بڑے بھائی ہیں وہ، ان کو تو تقریباً 35-40 سال ہو گئے باہر، تو لیکن وہ بھی اپنی قربانی یہاں پہ بھی کرتے تھے، لیکن گھر میں بھی اپنے والدین کو ضرور بھیجتے تھے. تو جو عید کا مزہ ہے وہ واقعی ہی اپنوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو پاکستان میں تو واقعی جو عید تھی یہاں پہ سٹارٹنگ میں تو مجھے میں نے فیضان مدینہ میں بھی کافی وقت گزارا ہے. تو عید والے دن یہ ہوتا تھا کہ آدھے گھنٹے کی تقریباً عید ہوتی تھی کہ اسلامی بھائی ملاقات کیے، سلام دعا حال چال عید مبارک، بعد میں آپ جانو تو کام کاج پہ سب چلے جاتے تھے؟ کام کاج پہ اپنے گھروں پہ سارے اس طرح. تو پھر آپ سو جاؤ گے، ایسی عید گزرتی تھی، سو کے گزار لیتے تھے. تو اس طرح کی عید ابھی بھی ایسا ہی ہے؟ ابھی تو یہ ہے کہ فیملی آ گئی تو تھوڑا سا کچھ چینج ہو گیا، تو کچھ روٹین. اب پہلے آپ مس کرتے تو فیملی بھی مس کرے گی. جی وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو بھی آئے ہیں نا. آپ بتائیے. پاکستان میں قربانی کرتے تھے سال پہلے، تو وہ جانور لے کے آنے، بکرے وغیرہ، پھر ان کو لینے جاتے تھے؟ لینے بھی جاتا رہا ہوں دادا ابو کے ساتھ، جاتا تھا میں کبھی کبھار لینے، کچھ موقع پہ گیا ہوں لینے کے لیے. تو وہ پھر لے کے آنا، ان کے ساتھ کھیلنا، چارہ وغیرہ لے کے آنا، ڈالنا. تو وہ ایک ایسا ماحول بن جاتا تھا کہ وہ جانور کے ساتھ نا ایک لگن بن جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر عید کے دن، عید سے کچھ دن پہلے وہ ان کو نہلانا، تیار کرنا، کلر وغیرہ لگانے، مہندی لگانی. تو اس طرح اور صبح عید ہوتی تھی تو رات بھر اس کو دیکھنے کا دل کرتا تھا. تو وہ ایک اس طرح کی نا فیلنگ بنتی تھی کہ وہ جانور بعد جب عید کے دن وہ اس کو ذبح کیا جاتا تھا تو وہ کچھ عمر بھی اس طرح کی تھی، تو پھر وہ دکھ بھی ہوتا تھا. خوشی اپنی جگہ پہ ہوتی تھی، عید کا ایک ماحول ہوتا تھا. یہاں ایسا ماحول ہی نہیں ہے، ایسا ماحول نہیں ہے یہاں پہ، لو ہی نہیں ہے، قانون ہی نہیں ہے. تو ایک تو وہ اپنے لیے بھی وہ مقصد فیلنگ ہوتی ہے، یاد آتا ہے ماحول. وہ سب سے زیادہ وہ بچوں کے لیے آتا ہے. اب میرے بچے بھی یہاں پہ ہیں، مجھے بھی تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ فرانس میں. تو بچے یہیں عید کر رہے ہیں؟ بچے یہیں عید کر رہے ہیں، بچے میرے یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں. تو الحمدللہ 1 سال موقع ملا ہے بچوں کے ساتھ پاکستان عید کرنے کا. تب وہ اس عید کو بچے مس کرتے ہیں. بچوں کا اب عید پہ ہوتا ہے وہ بچوں کو تو یہ بھی نا کہ یہاں زیادہ اگر عیدی مل بھی گئی تو 2 لوگوں سے ملے گی، کچھ ابو دے دیں گے، کچھ امی دے دے گی. اور وہاں مطلب کہ 1-2 درجن لوگوں سے عیدی مل جاتی تھی. جی تو یہ بھی یہاں بیچاروں کا چانس کٹ گیا نا. جی بالکل. تو وہی ہے. تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ بیٹا میری طرف سے، یہ یوں سوچو کہ یہ چاچو کی طرف سے، تو بچوں کا یہ تو ہوگا کہ یہ تو 2-5-10 نوٹے زیادہ مل گئے. عیدی تو مل جاتی ہے ماشاءاللہ انہیں، کیونکہ فیملی ممبر کافی زیادہ ہیں یہاں پہ، سارے زیادہ ہی پاکستان سے سب ملے کے زیادہ یہیں پہ. اچھا یہاں زیادہ یہیں پہ ہے. تو لیکن وہ جو ایک قربانی کا ماحول ہے نا عید کے دن، وہ جانور ذبح کرنے، پھر وہ گوشت بانٹنا، اس کا ایک اپنا لطف ہے اور اس کی ایک اپنی فیلنگ ہے. اور وہاں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہونا، یعنی جب گھر میں سوال ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان ہونا، قربانی کا واقعہ بیان ہونا، کس طرح مینڈا لایا گیا، وہ ذبح ہوا، یہ ساری باتیں، پھر اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی باتیں،
اور پھر سامنے اللہ کے نام پر قربانی ہونے کا جو منظر ہے اور وہ جو دیکھا جاتا ہے، پھر اس میں دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں، پھر جو رشتہ داروں کے ساتھ وہاں پر صلہ رحمی اور حسن سلوک ہوتا ہے کہ بیٹا یہ گوشت آپ کی غریبوں کا، تو یہ گوشت پڑوسیوں کا، تو یہ گوشت رشتہ داروں کا، یہ گوشت فلاں کا، تو یہ بیٹا بہن کو پہنچا دو. تو یہ جو چیزیں ہمارے بچوں کے اور ہمارے اپنے ذہنوں میں جو آتی ہیں، اور ایک سوسائٹی جو یہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور ایک آپس میں جو ایموشنز اور احساس جو یہ قربانی کے دن ہمارے اندر پیدا اس سے ہوتا ہے، تو اس کے بچوں پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یقیناً باہر کے لوگ اس کو کافی مس کرتے ہیں. یعنی یہ زیادہ تر مس وہی کرتے ہیں جنہوں نے اس کلچر کو دیکھا ہے. اب جیسے یہ ہمارے بتا رہے تھے کہ ہم عید کی نماز پڑھی، نئے کپڑے پہن کر گئے تو چلو کام میں لگ جاؤ، کوئی عید ملنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی پہلی عید تھی تو ان کو اندازہ ہو گیا، کیونکہ اب یہ وہاں سے آئے تھے تو یہ بھی عید کی نماز تیار ہو کر گئے ہوں گے. آج عید کے دن نئے کپڑے پہننے بھی چاہیے، اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو. اور ساری بیچاروں کی امید تو پانی پھر گیا. تو جنہوں نے وہ ماحول، وہ کلچر دیکھا ہے تو ان کی جو فیلنگ ہے نا وہ اپنی جگہ، لیکن جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، جو یہیں پیدا ہوا یا جنہوں نے 50 سال یہیں گزار دیے، ان کو شاید ہم اپنے کو لے جائیں گے تو بولیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے. مگر یہ بتا دو، یہ وہ اس کو اچھا ہی فیل کریں گے کہ وہ جو میل ملاپ ہے نا، اور ایک آپس میں ملنا، اور عید کی نماز کا جو منظر ہمارے یہاں ہے، عید کی نماز کے بعد ملنے کا منظر ہے، امام صاحب سے لوگ ملتے ہیں، پھر گھر جا کر اپنے والدین کا ہاتھ چومتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہوتا ہے. پھر وہ نیچے قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، سارے محلے والے جمع ہوئے ہوتے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ بولا یار ابھی تک آیا نہیں جانور کاٹنے والا. کہا یار، بولا تمہارا کیا؟ بولا گردن کاٹ کے چلا گیا، پتہ نہیں اب کب آئے گا، اس کا انتظار کر رہا ہوں. تو یہ ٹھیک ہے، یہ بعض اوقات کچھ شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن سال بھر اس کی یاد بھی رہتی ہے یار یہ چیز تھی نا. اور کسی کا جانور بھاگ گیا، کسی کا جانور گاڑی سے اترتے ہوئے کودتے ہوئے بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ اس کا ایک اپنا سمجھے کہ اس گفتگو میں جتنا لطف ہے نا، تو وہاں مطلب وہ سارا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. پھر پیری جانا، اب یہاں آپ کہاں ایسے پیری جائیں گے کہ یار کون سا جانور لینا ہے، کون سا جانور نہیں لینا. ریٹوں کا اچھا، ہمارے جو ریٹ کرنے کے جو مزے ہوتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال کے تو وہ بھی داڑھی میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کا ایک اپنا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. جنہوں نے کیا انہوں نے کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے. اور سائڈ میں لے جاتے تھے، یار کچھ کر لے یار، سوچ لے یار. تو بھی کہتا تھا بھائی بڑی دور سے آیا ہوں، بولا چارہ کھلایا ہے. تو اب تو چارہ بھی نہیں بولتے، اب تو کہتا ہے دودھ پلایا ہے، بادام پستے کھلائے ہیں. دنیا کا خوبصورت ترین جانور اگر کہیں بکتا ہے اور ذبح ہوتا ہے نا، وہ کراچی ہے. یعنی پاکستان کا تقریباً خوبصورت جانور، پاکستان کا تقریباً خوبصورت جانور، مہنگا جانور بیچنے کے لیے کراچی لایا جاتا ہے. کراچی میں اس کے خریدار بھی ہیں اور اس کا دام بھی دیتے ہیں. اور ایسا جانور شاید دنیا میں کہیں بھی ذبح نہیں ہوتا ہوگا جیسا خوبصورت جانور، بڑا جانور، جاندار، شاندار، جو کراچی میں ذبح ہوتا ہے. ہوتا مختلف شہروں میں بھی ہوتا ہے، لیکن جس کو آپ کہیں گے ایک بڑی تعداد میں. اور جو آج کل تو جو بنتے کٹل فارم، اور وہ جو جانور بیچنے کے لیے جو بناتے ہیں، یہ وہ خود ہی شادی، جیسے کہ شادی کا جیسے نہیں وہ پنڈال سجتا ہے، ایسا جانوروں کا پنڈال سجا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ آ کر وہاں خریداری کر رہے ہوتے. وہ پورا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے نا، پھر لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں یار، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. قربانی کے جانور کے لیے کٹائی کی جب بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو نیگوسیشن کا جو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا جو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو آپ مطلب میں کہہ ہی رہا ہوں، مگر یہ ہے. اور دیکھنے والوں نے دیکھا. اب جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتیں کرنے تو کر، وہ ہو رہا تو دیکھو گے تو پتہ چلے گا یہ ہو کیا رہا ہے. یہ ان کو پوچھے جنہوں نے یہ دیکھا ہے اور اب یہ ان کو نہیں دکھتا. اچھا باقی کا تو یہ کہ جو ہمارے قربانی کا ٹائم ان کا سونے کا ٹائم ہے، یا ان کا نماز کا ٹائم ہے، یا کام کا ٹائم ہے. کام کے ٹائم پہ ان کو اگر ویڈیو پہ بھی دیکھا تو قربانی ہو تو بولو کام کرو گے تو ہماری قربانی دیکھوں، کیونکہ قربانی دیکھنے میں ان کے 20-25 یورو کٹ جائے گا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بڑا عجیب و غریب حال ہے. پھر گھر اور خاندانوں سے دور. تو وہ جو ایک
इमोशंस जो फीलिंग है ना वो भी हमारी काफी किल हो जाती है. फिर ये कि अब मजा आ रहा है तो बस मनाया है खुद को, मनाना ही है. नहीं मनाएंगे तो वापस जाने का दिल करेगा और ये करना नहीं है आप लोगों ने. आप क्या कहते हैं? आप पहले खाल के बारे में कुछ बोल रहे थे. जब मैं छोटा होता था मैं एक दफ़ा काफले पे गया था हाजी याफूर ज़ातारी के साथ. उन्होंने बताया था एक दफ़ा कि लाहौर के आप? नहीं, मैं गुजरांवाला का. अच्छा, गुजरांवाला. इधर हम वो नेदरलैंड में आए थे तो उधर अच्छा, उन्होंने काफले में बताया था कि मतलब सारे मोहल्ले के लोग उनके पास, एक बुजुर्ग थे उनके पास खाले नहीं जाते थे, वो किसी को नहीं देते थे, वो बस हाजी याफूर रज़ा तारी को देते थे. तो ईद का बोल रहे थे कि मतलब ईद कैसी गुजरती है. ये होता है कि मतलब ईद जो इधर की है वो पाकिस्तान की है वो एक जैसी नहीं है. मतलब पाकिस्तान की बहुत अच्छी ईद है. पैदाइश यही है? नहीं, मैं छोटे होते इधर आया था, पर कुछ ईद मैंने पाकिस्तान किया वो अभी भी इधर कौन नहीं सी हो उम्र में? 10 साल में आया था. वो भी क्या किया होगा? घास ही खिलाया होगा वो कड़े को. यही है, उसको घास खिलाते थे, वो फिर देखे पीछे भागा पीछे होगा. चलता था, हमारे पीछे आता था. देखे उसको भागे होगे. बस दुम उमरी होगी आपने भी. सबसे अच्छी ईद वही है पाकिस्तान में. इधर तो बस वीडियो कॉल पे उधर पैसे भेज देते हैं, वो बकरा लेके ईद कर देते हैं. आप बताइए. भाई साहब तकरीबन मुझे 40 साल हो गए हैं ओहो यहाँ पे आए हुए. तो जो पाकिस्तान की ईद है ना उसकी फीलिंग आज तक यहाँ पे नहीं है, नहीं आ रही. नहीं आई. शुरू में जब हम आए तो बाज़ का तो ऐसे होता था कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जिस तरफ से एयरपोर्ट पे हम जहाँ से उतरे थे ना, समझता है कि इस तरफ पाकिस्तान है. तो उधर खड़े होकर ना उस तरफ देख के कई दफ़ा रोते थे कि यार हम कहाँ पे आ गए हैं. क्योंकि वो ना तो फीलिंग थी ना वो मतलब उस दौर में ये कुर्बानी का जो था ना तस्वर के आप घर में जो आज माहौल है जहाँ पे मतलब काफ़ी बेहतर हो गया, वही नहीं, वो होता ही नहीं था. देखी ही नहीं जाती थी कि कुर्बानी मतलब वही है जी, बकरा करवा कर ले आए हैं. तो उस वक्त बहुत लोग कम होते थे यहाँ पे, लेकिन यह है कि मुलाकात होती थी, किसी न किसी के मतलब आना जाना हो जाता था. तो बात यही है कि वही जी आपके घर में फैमिली तो आ गई है, लेकिन आपके घर वाले जो है ना वालिद साहब या मतलब बड़े वो काम पे गए हुए, तो रात को ही होती थी. तो जब से वक्त के साथ साथ वक्त गुजरता गया, काफ़ी अब मतलब चेंजिंग हो गई है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान वाली फीलिंग नहीं हो रही. मेरे बच्चे मैंने 3 साल वहाँ पे भेज दिए थे पाकिस्तान में 2016 में. तो मेरे बच्चों मेरे ने वो वहाँ पे जो ईदें की है ना, इनका दिल होता है कि हम हर साल वहाँ पे ईद करें वहीं. क्योंकि जैसे आप फरमा रहे थे ना ईदी का होता है, वहाँ पे फुफ्फो है, खाला है, मतलब है सबसे मतलब है इतने वहाँ से 10 दिन तो पहले 15 ईद शुरू हो जाएगी ना, अभी कपड़े खरीदने हैं जी, ये ईद के कपड़े ले रहे हैं, अभी ये सिलसिला कर. तो उससे ये हुआ मेरा कि पाकिस्तान से जब ये ईद करके आए ना, रह के आए हैं, तो मेरा खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया. अब ये यहाँ पे भी कहते हैं पहले से अब ईदी के कपड़े लेने हैं, इससे पहले ये नहीं होता था. ठीक है जी, हालांकि किसी से मिलना नहीं है, लेकिन ईद है, तो ईद पे जो है नए कपड़े पहनने हैं, मतलब है ये चीजें होनी चाहिए. तो ये अब से फिर बच्चे डिमांड करते हैं. तो आज तक मुझे फिलहाल 5 साल से तकरीबन मैं मतलब है कुर्बानी की ईद पे वहाँ पे जा करता हूँ. 5 साल पहले मैंने वहाँ पे जब ईद की, कुर्बानी वगैरह की, खाले वगैरह इकट्ठी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का बहुत सुकून आता है कि फैमिली में से सिर्फ जितनी खालें इकट्ठी होती हैं ना, तो वो कॉल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जाके हम ले आते हैं मतलब है, और अपनी कुर्बानी वहाँ पे करते हैं. तो मैं अल्लाह का कौन सा? गुजरात. इस बार भी जाएंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह. खाले बुक करवा लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह. तो 5 साल से वो एक और फीलिंग होती है कि आप अपने जानवर देखते हैं, आप मतलब है फिर आपकी फैमिली. अच्छा लगा कि आप कुर्बानी के लिए वहाँ जाते हैं. जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मैं प्रॉपर कुर्बानी के लिए जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप अपना छुट्टियां वही मना लेते हैं, फिर वही अच्छी छुट्टियां मन जाती हैं. गर्मियों की सबकी छुट्टियां, हमारी भी छुट्टियां. और तो लेकिन असल में आपका अपना कारोबार होगा. जी इसी वजह से मतलब है वो जॉब वाला बेचारा कैसे जाएगा, उसको तो छुट्टी नहीं मिलेगी. तो बहुत मतलब है यहाँ पे बच्चों का भी होता है कि अभी तो है, चले हम जबरदस्ती कहते हैं यार स्कूल ना जाए अभी, मतलब है जो है ना, तो बाज़ का तो होता है कि ईद पढ़ के जो बच्चों को होता है कि हमने स्कूल जाना है क्योंकि कोई पेपर वगैरह होगा, कोई टेस्ट वगैरह होगा, तो इस वजह से मतलब वो फीलिंग नहीं होती जो मैं पाकिस्तान में फैमिली से खास करके, क्योंकि 40 साल से रह रहा हूँ, फैमिली की तरह काफ़ी तल्लुकात है, दोस्तों से मिलते भी हैं, फैमिली में जाते भी हैं, आते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आपको फीलिंग होती जो आपको पाकिस्तान में. वहाँ माहौल बना हुआ होता है. जी एक माहौल बना होता है. माहौल की एक अपनी बात हो. यहाँ पे हम खुद ही ईद मना रहे होते हैं ना, हालांकि स्कूल में अभी ऑफिशियली तौर पे आप ईद की छुट्टी कर सकते हैं.
اگر آپ سکول نہیں نہ گئے تو آپ کہتے ہیں کہ عید تھی ہماری اس وجہ سے نہیں آئے, وہ آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہیں گے. کام پہ بھی آپ کو اب بھی آگے یہ صورتحال ہو گیا کہ کوئی پہلے وہ بتانا نہیں پڑتا, عید ہے جی ہم نہیں آئے, اوکے نارمل ہے. پاکستان کی بات رہے گی, پاکستان پہ تو اس بات کو بھی انجوائے کیا جاتا ہے. فخر سے بندہ وہ چل رہا ہوتا ہے گلی میں, جو سب سے پہلے جس نے اپنا قربانی کر لی ہو. 4 آدمی جمع ہوں گے, اس کو دیکھیں گے, پھر تھوڑا سا وہ اس سے پوچھا جائے گا کتنے کا لیا, تو پھر کوئی آئے گا ایک اور 1+1.5 منہ کھولے گا. ابھی ایسا عیدی کا یہ ہو چکا ہے کہ بچوں کو پاکستان جانے سے کہ بھائی بڑے بھائی سے بھی, آپ مجھ سے بڑے ہیں نا, جس حساب سے اب عیدی لیں گے, کیونکہ پاکستان میں دیکھ کر آیا نا کہ جو بھی گھر میں آئے گا نا, جو بھی رشتہ دار ہے وہ وہی ہمیں سب کو ایک عیدی دے گا. تو اب یہ سب سے مطلب ہے عیدی لیتے ہیں گھر میں, مطلب جو بڑے بھائی ہیں ان سے بھی, بھائی آپ مجھ سے بڑے ہیں, وہ کہیں گے ہم نے تو پاپا سے لی ہے, تو یہ کہتے ہیں آپ ہم سے بڑے ہیں نا, آپ ہمیں بھی دیں. آپ ہمیں بھی دیں. جی اب یہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک سمجھے کہ ایک کلچر ہے, اور اس کلچر میں بہت اپنائیت ہے, اس کلچر میں بہت محبت ہے. یہ ان سے پوچھیں جو اس کلچر سے دور ہیں, تو جنہوں نے اس کلچر کو دیکھا ہی نہیں ہے ان کو کوئی فیلنگ نہیں ہے, وہ شاید ہماری باتوں کو بھی اتنا محسوس نہ کرے. جنہوں نے کلچر دیکھا ہے, اور یہ کلچر اور بھی دنیا میں, عرب دنیا میں بھی کئی جگہوں پر یہ کلچر ہے, ملنا جلنا, قربانیاں, عید, میں نے ملاقاتیں کی ہیں, ان سے باتیں کی ہیں, اور اس طرح کا ماحول ملتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں. کئی اسلامی کنٹریز ہیں اور جہاں پر یہ ماحول اب بھی موجود ہے, اگرچہ وہ اس کی ہائپ اتنی نہیں ہوگی جتنی کراچی اور پاکستان میں جس کی ہائپ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ایک اچھی خاصی قربانی کے دنوں کی ایک رونق ہوتی ہے, بین ملاپ ہوتا ہے, دعوتیں ہوتی ہیں. اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ کتنی دیر سے دعوت یا ملنے جلنے کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے, آپ سمجھیے کہ اس میں بے پردگی نہ ہونے دیں, مہربانی کر کے بے پردگی نہ ہونے دیں. جو اجنبی مرد اجنبی عورتوں کا جو آمنا سامنا ملنا ہے, اس میں جو شرعی احکام اس کو سامنے رکھیں کہ شرعی پردہ لازم ہے. جو اجنبی عورتیں وہ اپنے شرعی پردے کے ساتھ رہیں, غیر مردوں کو ان کے ساتھ ملنا اور یہ عید مبارک کرنا, ہاتھ ملانا, یہ سارا درست نہیں ہے. تو اگر ایک عام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, نیکی کے طریقے سے کر رہے ہیں اور عمدہ ہو رہا ہے, تو پھر اس میں کیوں ہم گناہ کی خدا نخواستہ ملاوٹ کر دیں اور اپنے رب کو ناراض کرنے والا کام کر دیں. اس میں پھر صلہ رحمی کی نیت کریں. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بری موت کو دور کرتی ہے, صلہ رحمی بری موت کو دور کرتی ہے, عمر میں برکت لاتی ہے اور رزق میں برکت لاتی ہے صلہ رحمی. اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ آپ جو حسن سلوک کریں گے تو اس میں آپ اچھی اچھی نیت کریں کہ جو قرآن و حدیث میں پڑوسیوں کے احکام اور سلوک کا جو بیان کیا گیا ہے, میں اس پر عمل کر رہا ہوں. اپنے والدین کے ساتھ اپنا حسن سلوک بڑھائیے کہ یہ تو سب سے زیادہ صلہ رحمی کے مستحق ہے. تو یوں مطلب سب کے ساتھ کریں. اب جو باہر ہیں, ملک سے باہر ہیں, وہ پھر واٹس ایپ پہ گزارا کریں, ویڈیو کال پہ گزارا کریں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں, جس طرح آپ فیل کر رہے ہیں نا کہ میں اکیلا ہوں, اس طرح آپ کے گھر میں آپ کو بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ یار یہ نہیں ہے, پچھلے سال تھا یا اتنے سال تھا یا یہ تھا یا وہ تھا. تو کنیکٹیویٹی ہمیشہ رکھیں. ایسا نہ کریں کہ بالکل اب ایسا کمانے میں لگ گئے یا دور ہو گئے کہ نہ, اور جن سے ہو سکے تو یہ تو اچھا انداز تھا کہ یہ ہر سال جا کے کھالے جمع کرتے ہیں بھائی. ہاں, مدینہ ہو گیا ماشاء اللہ. جی اچھا, کھانا بھی ہے, چلیں. تو یہ چونکہ عید قربان کی ریکارڈنگ ہے تو انہوں نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. آپ بھی کھانا کھا رہے ہوں گے, ہم بھی کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. چلتے ہیں پھر باہر انشاءاللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلی برکت اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بھوک سے کم کھاؤں گا اور عبادت تو قوت پانے کی نیت سے کھاؤں گا. اللہ کرے اچھی اچھی نیتیں بنتی جائیں. اچھا, کلیجی بھی ہے. ویسے یہ ہے کہ آپ نے جانور قربانی کی ہے, اس کی کلیجی سے آغاز کرنا چاہیے.
یہ بیان ہوا ہے. تو چلیں, یہ لیا میں نے, آپ لیں. اچھا, یہ جو آج آپ کر رہے ہیں یہ عید کے دن آپ کو میسر نہیں ہے, اور آج آپ عید فیل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, بیٹھ کے کھائیے گا, کھڑے کھڑے کوئی نہ کھائے. اب آپ کو عید کے دن, کیونکہ یہ ریکارڈنگ آج ہو رہی ہے, وہ چلے گی عید کے دنوں میں, تو آپ عید کے دنوں میں مدنی چینل پر دیکھ کر اس کو فیل کیجئے گا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی عید کے دنوں میں کھائیں گے پیئیں گے, جو بھی کیجئے گا, اگر یہ دعوت کسی اور کی ہو یہ مت بھولیے گا کہ پیٹ آپ کا اپنا ہے. ایسا ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا, جیسے کہ اب کھانے میں کچھ چیز جلا ہوا نظر آ رہا ہے, اب اس کے بارے میں بولنا تو جو بنانے والے کے لیے اس کو پھر نہیں, یہ بعض اوقات تو یہ جلا ہوا تو صحیح ہوتا ہے, یہ جلا ہوا نہیں ہوتا, یہ پکا ہوا ہوتا ہے. اور اگر اس کو صحیح طور پہ نہیں پکایا جائے گا تو کچا رہ جائے گا, اور کچا گوشت نہیں کھانا چاہیے, اس کو صحیح پکنا چاہیے. اصل میں صحیح پکنے کے لیے امیر سنت فرماتے ہیں کہ اس کو ایک تو پراپر کٹ لگانا چاہیے, تو یہ صحیح اندر تک پکے گا, ورنہ اوپر پکا ہوا ہوگا, مگر جب آپ اس کو کھائیں گے نا تو یہ اندر تک اچھا ہوتا ہے. تو بعضوں کا جو بڑے پیس ہوتے ہیں نا, امیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر تلنے کی باری ہے تو جو بڑے پیس ہوتے ہیں, جیسے چکن کا بڑا پیس ہوتا ہے تو بڑے پیس ہوتے ہیں, تو اس کے اندر تک کٹ لگایا جائے, اندر تک کٹ ہوگا, مسالہ صحیح لگے گا. پھر اس کو چھوٹے برتن میں نہیں, پھر اس کو بڑے برتن میں, یعنی بڑی کڑھائی میں پھر اس کو آپ فرائی کریں گے, یا مطلب جو بھی کریں گے, تو یہ اس کا پراپر اندر تک اس کا پکے گا, کیونکہ اس کی ہیٹ اندر تک جائے گی, ہر چیز اندر تک جائے گی تو وہ پکے گا, ورنہ وہ کچا رہ جائے گا. اور جب آپ اس کو اچھا, مسئلہ یہ کہ اب یہ بھی سب کو فیلنگ آئے تو نا کہ کچا ہے, یہ یہاں پہ کچا ہی کھاتے ہیں. نہیں مطلب کچا کیسے کھائیں گے یار؟ کچا کے مراد یہ ہے کہ یا تھوڑا بہت پکائیں گے ایک سائڈ پہ یا دوسرے سائڈ پہ, یا کیما ان کی اسپیشل ڈش ہے جس کا نام تختہ, وہ کچا گوشت ہوتا ہے, اس پہ کچھ مسالے مکس کر کے ایسے کھاتے ہیں, بہت مشہور ہے یہاں پر. یہاں ابھی تھوڑا موسم ٹھنڈا جیسا ہے. ابھی آپ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو کئی دنیا کے ملکوں میں گرمی ہے نا, ابھی بھی گرمی ہوگی, مگر یہاں رات تقریباً 8 اور 10 کے آس پاس ٹیمپریچر ہے, اور فیل دیکھتے ہیں تو جیسے کہ 7 اور 6 کی فیل ہے. یہاں تو کمروں میں ابھی بھی ہیٹر چلانا پڑ رہا ہے, جبکہ یہ مئی کا اینڈ ہے. کس چیز سے ابتدا کرنی چاہیے, نمکین سے ابتدا کرنی چاہیے یا میٹھے سے ابتدا کرنی چاہیے؟ بیان یہی کیا جاتا ہے کہ اول آ کے نمکین ہو, اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. نمکین سے شروع کریں, نمکین پر ختم کریں, یہ اچھا ہوتا ہے. اور کھانا کھانے کی لیمٹ کیا ہونی چاہیے, کہ کتنا کھانا کھانا چاہیے؟ بھوک سے کم کھانا, ہمیشہ بھوک سے کم کھانا چاہیے. بھوک باقی ہے میڈیکلی بھی اور ہر حوالے سے, یہی بہتر ہے کہ بھوک باقی ہے ہاتھ روک لے. کھانا سمجھ میں نہیں آ رہا, پسند نہیں آ رہا, آپ کے ٹیسٹ آپ کو پرابلم کر رہا ہے, تو آپ تنقید کرنے کے بجائے, اس میں کچھ برائی بیان کرنے کے بجائے آپ ہاتھ روک لیں, نہ کھائیں مزید. کھانے کے دوران خاموشی سے کھانا کھانا چاہیے یا بات چیت کرنی چاہیے؟ کھانا چبا کر کھانا چاہیے اچھی طرح, چھوٹے نوالے لے کر, جیسے یہ میں نے بوٹی کا چھوٹا ٹکڑا اٹھایا تو چھوٹے نوالے لیں اور اچھی طرح چبائیں, اور جب چب جائے اس کو اتار لیں, اس کے بعد پھر آپ دوسرا لیں. یہ نہیں لگے کہ یہ منہ میں اور ایک ہاتھ میں اور ایک ہاتھ ادھر ہے, بڑے ڈیسنٹ انداز. ایسا نہ کہیں کہ لوگ یہ بھوکا ہے, کیونکہ کھانے کا انداز بھی بعضوں کا لوگوں کے کریکٹر کا پتہ دیتا ہے. یہ بھی ایسا ارشاد فرما دیں, اگر ایک ہی پلیٹ میں ہم زیادہ اسلامی مل کے کھانا کھا رہے ہیں اور پلیٹ میں ایک ہی قسم کا کھانا پڑا ہے, جیسے بوٹیاں پڑی ہیں, اگر مجھے کوئی بوٹی ایسی اچھی لگ رہی ہے جو میری طرف نہیں پڑی ہوئی, کسی اور اسلامی کی طرف پڑی ہے, کیا وہ میں اٹھا کے کھا سکتا ہوں؟ اصرار کر دیں یار, اصرار کر دیں, اور یار مجھے پسند ہے, میرا بھائی کا لے کر اظہار بھی نہ کریں, انشاءاللہ اشار کا ثواب ملے گا. میرا ایک سوال تھا, میں نے پوچھنا ہے کبھی آپ نے کبھی بکرا ذبح کیا ہے خود ہی اپنے ہاتھوں سے؟ میں نے مرغی بھی نہیں کاٹی, جاتا ہی نہیں. کرنا چاہیے تھا, بکرا ذبح کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں ہے, کبھی کوشش بھی نہیں کی. سیدھی بات یہ, امیر سنت ہے بکرے کاٹے, وہ کئی کاٹے, ایک سے زیادہ کاٹے. ایسا
آپ پاکستان جا کے یورپ کی عید مس کریں گے؟ یورپ والے پاکستان مس کر رہے ہیں، میں کیوں پاکستان جا کے یورپ کی عید مس کروں گا؟ یورپ میں ویسے آپ کی عید بھی تو 2 گھنٹے کی عید ہے، اچھے خاص سے ہم 3 دن تو ہمارے عید کے ہوتے ہیں، عید کے بعد کے دن الگ اور عید سے پہلے کے دن الگ۔ ابھی تو قربانی کے جانور آئیں گے، قربانی کے جانور گھر کے نیچے بندھے ہوئے ہوں گے، بچے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ میرا ایک اور سوال ہے، کیا ہم انشاءاللہ کوشش کریں پاکستان آ کے عید کریں؟ کیا ہم باپا کے ساتھ عید کر سکتے ہیں؟ آپ پاکستان آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کو قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں لگا دیں گے۔ تو اتنی قوم قربانی کی کھالیں جمع کر رہی ہوتی ہے، تو قربانی کی کھالیں جمع کرنے والوں کو انعام میں امیر سنگ کے ساتھ بٹھایا جائے گا یا کس کو بٹھایا جائے گا؟ ہے نا، دیکھو یہ قربانی کی کھالیں جمع کر رہے ہیں، تو قربانی کھالیں تو جمع کرنے میں قوم مطلب بہت آگے نکل جاتی ہے، ایک کریز ہے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا۔ 2-3 سال پہلے ماشاءاللہ مدنی مرکز میں عید گزاری تھی، بڑی عید، جہاں جہاں اسلامی بھائی کھالیں جمع کر رہے تھے ان کا جذبہ بھی دیکھنے کو ملا، تو اور ماشاءاللہ واقعی محسوس ہوتا ہے۔ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ یار یہ کھالیں جمع کرنے میں پاکستان کے کئی شہر ہے، کراچی تو بہت آگے ہے، کئی شہر ہے، آپ کو پھر بڑے گودام ہوتے ہیں، نمک لگتا ہے کھالوں پر، پھر کھالیں یہ تو اب جیسے کہ کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جو کہ کھالوں کی جتنے بکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے سیل کے لیے ان کی کوششیں جاری ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ ہے، گودام مینٹین کرنے والے الگ ہیں، کھالوں کو سنبھالنے والے الگ ہیں، کھالوں کو بیچنے والے الگ ہیں، تو یہ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کھالوں کے تعلق سے۔ صاحب الحمدللہ وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ واقعی اسلامی بھائی اتنی دور سے جاتے ہیں، مطلب ہے وہ موٹر سائیکلوں پہ وہ چنگچی وغیرہ لی ہوتی ہے کھالوں کے لیے، اتنے جنون سے مطلب اسلام بھائی آتے ہیں، ایک ہو کے گیا دوسرا ہو کے گیا، کیونکہ الحمدللہ اپنی جدوجہد میں لگے ہوتے ہیں کہ یار میں نے آج زیادہ کرنی ہے، میں نے کمپٹیشن بنا دو، دیکھیں یہ ایک جیت کے لیے کوئی ایسا کسی کی کھال پہ کمیشن تو ہے نہیں، جتنی کھالیں جمع کرو گے تو بڑے جانور کتنی کرو گے تو کمیشن اتنی، یا سیل پہ کسی کی کمیشن تو نہیں ہے۔ دعوت اسلامی میں جو کھالیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں وہ والنٹرلی ہو رہی ہوتی ہیں، ایک ہدف ہوتا ہے، تو ہم نیکی میں سبقت لے جانا۔ اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا مال پیش کرنے کے تعلق سے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کہا کہ میں آج صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا، اور انہوں نے اپنا آدھا مال لا کر بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کا مال یوں تو اس کے مقابلے مختصر تھا، لیکن وہ سارے کے سارا مال لے کر آ گئے۔ تو یہ ایک مقابلے کی کیفیت یہ تو رہتی ہے، مقابلے کی کیفیت، ہم نیکی میں سے آگے نکل جائے۔ تو یہ سب کھالیں جمع کرنے میں علاقوں کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، کون سا علاقہ آگے نکل گیا۔ اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو دیگر عاشقان رسول کے ادارے ہیں اور وہ جو کھالیں جمع کرتے ہیں، تو دعوت اسلامی کا اصول یہ ہے کہ ان کی کھالیں ہم نہیں لیتے، ہمیں صرف اپنی ہی کھالوں کو فوکس کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، تو کیونکہ یہ سارے عاشقان رسول کے جو مدارس ہیں یہ ہماری ہیں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے، تو وہ نہیں کرنا ہوتا، یہ شروع سے ہماری تربیت ہے۔ ایسا جب پہلی دفعہ دیکھا تو گیا نا، تو وہ جنگ لڑکے آ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم دوسروں کی طرح عید منائیں، یا مطلب ہے وہ کپڑوں کا نہیں دھیان کر رہے، وہ بس اپنی جدوجہد میں لگے ہیں کہ یار ہم نے مطلب ہے کھلیں۔ کئی جگہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ابھی جانور انہیں کرنا ہے، وہ ٹائم پوچھ کے جائیں گے، نمبر لے کے جائیں گے، بھائی ہم کال کریں گے، ہم آ کے لے جائیں، یہ نہ ہو کہ مطلب ہے وہ تو کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ینگ بچے ہوتے ہیں، تو وہ ادھر علاقے میں کھڑے رہتے ہیں کہ جی وہاں پہ وہ اب آ کے گئے، بیچاروں سے کھال ٹھائی بھی نہیں جاتی، لیکن لے کے وہ رکھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس سے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس سے میں نے خود دیکھا کہ آپ کو خود جذبہ آتا ہے، اور ہمارے کئی علاقے ایسے ہیں جن میں قربانی کی کھالیں زیادہ ہیں، اسلامی بھائی کم ہیں، تو وہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور دیگر جو ہمارے ادارے کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، یہ جاتے ہیں باقاعدہ، اور ان کو مطلب اسلامی بھائی تقسیم کیے جاتے ہیں کہ یہ وہاں رکیں گے، یہ ان کے ساتھ مل کے کھالیں جمع کریں گے۔ میرا یہ سوال ہے کہ تھوڑی ہماری اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے چونکہ پاکستان میں ایک کلچر ہے کہ ہم لوگ نا یہ عید وغیرہ تہوار میں ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں ملنے کے لیے، رشتہ داروں کی طرف، تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں بتائے بغیر چلے جاتے ہیں، تو وہاں جاتے ہیں تو وہ بھی کہیں جانے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں ان سے پہلے اجازت لے کر جانا چاہیے، یا ان کو انفارم کر کے جانا چاہیے، یا جیسے کلچر کے مطابق ایسا ہوتا ہے بغیر بتائے چلے جاتے ہیں تو ایسے ہی چلے جانا چاہیے؟ بنیادی طور پر کہیں بھی کسی کے پاس بھی جائے نا، اس کو بتا کر جائیں۔ ادھر دیکھو، ہر کسی کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، اب آپ جائیں اور وہ بیچارہ
कुर्बानी का गोश्त जमा करने में लगा हुआ है, या घर का माहौल ही बड़ा अजीब व गरीब हुआ हुआ है, फिर वो आपको पूरा पर कर ना सके, ना कर सके, बेहतर यही है। वैसे हमारे यहाँ ना एक रूटीन सी बन जाती है कि ये दिन है, इतने बजे ये सब आएंगे, एक आदत हो जाता है कि ये 2-3 घंटों के फर्क से लोग एक दूसरे घरों पे जाते हैं, वहाँ जाते हैं। अब ये तो खैर हम उनकी बातें कर रहे हैं कि जिनके यहाँ सब कुछ हो रहा होता है, बड़ी तादाद हुआ है जिनके यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा होता, तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद हमारे घर पर कुर्बानी का गोश्त आए। तो साल में ये 2-3 ही घड़ियाँ आती हैं जिनमें ये गोश्त खाते हैं। तो उनसे भी ये सबसे दरख्वास्त है कि इनको ज़रूर आप याद रखें और इन तक गोश्त जल्द पहुंचा दें, ताकि ईद के दिन कम से कम दोपहर का खाना इनके घर पर जो पके वो गोश्त का पके, तो इनके बच्चे भी खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ऐसे लाखों लाख फैमिलीज़ हैं जो इस दिन भी कुर्बानी नहीं होती, इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, गरीब लोग होते हैं, वो गोश्त इन्होंने साल भर ऐसे कह सकते देखा नहीं होता होगा। तो अगर आप इनको याद रखेंगे और इनके साथ खैर ख्वाही करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका सवाब भी मिलेगा, दुआएं भी मिलेंगी, और इंशाल्लाह दुनिया आखिरत की बड़ी भलाइयाँ नसीब होंगी। भाई साहब, माहौल का असर कितना जल्दी बंदे के ऊपर पड़ता है। अभी ईद नहीं है, माशाल्लाह आपकी मौजूदगी और ऐसा ही फील हो रहा है जैसे ना वाकई कोई बड़ी मजे वाली ईद हो रही है। तो अभी यहाँ बैठे हैं कराची, तो बताऊंगा मैं। और यकीनन बिल्कुल अभी तो तकरीबन बाद में आएगी हम करेंगे, लेकिन अभी वो फीलिंग आ रही है जैसे वाकई ईद का दिन है आज। माशाल्लाह आपकी मौजूदगी भी हमारे लिए तो ईद से कम नहीं है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा भाई साहब, हमें कुर्बानी कहाँ करनी चाहिए? जैसे कि हमने पहले भी अर्ज़ किया है कि कुर्बानी यहाँ पे करना इतना आसान नहीं है, और वो माहौल भी नहीं है कुर्बानी करने के लिए ना। तो जो लोग हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें कुर्बानी अपनी यहीं पे करनी चाहिए, जिस तरीके से भी यहाँ का माहौल है, एक तरीक़ाकार है, उसी तरीके के तहत, या पाकिस्तान में अपने घर जो अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनको पैसे भिजवा देने चाहिए कि वो हमारी कुर्बानी वहाँ पे कर दे, या ये करें हम कि जैसे कि दावत इस्लामी माशाल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी करती है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगह पे की जाती है। तो क्या बेहतर ये है कि हम अपने पैसे दावत इस्लामी को दे दें और दावत इस्लामी हमारी कुर्बानी? देखिए, हर एक का अपना अपना इसमें हर की अपनी अपनी सोच है। बास कह रहे थे हमारा यहाँ इतने सारे लोग हैं, पूरा कुब्बा है, तो वो इसी को प्रीफर करेंगे कि हम यहीं पर कुर्बानी करें, और यहीं पर कुर्बानी होने के बाद गोश्त हमारे घर आ जाएगा, हम यहाँ पर कुर्बानी के गोश्त के ज़रिए हम अपना निज़ाम बनाएंगे। कुछ की ये सोच होती है कि यहाँ वही कोई नहीं, क्या करे, तो वो अपने ही घर में हिस्सा लगा देंगे, जहाँ उनके ख़ानदान में घर में कुर्बानी हो रही होगी वही हिस्सा दे कि ये मेरा हिस्सा है, बड़े जानवर में एक हिस्सा मेरा डाल दें। अल्लाह ने वसअत दी होगी तो वो यहाँ भी करेंगे, वहाँ भी देंगे। और दावत इस्लामी के तहत जो इज्तिमाई कुर्बानी हो रही होती है उसमें भी अपना डाल देंगे, यार एक इज्तिमाई कुर्बानी, पूरा जानवर मेरी तरफ से ज़बा कर दें, और उसका गोश्त जहाँ दावत इस्लामी वाले बांट रहे होते हैं, पूरा तरीक़ेकार है वो कर दें। तो ये तो जैसी आपकी सूरत हाल, कैफियत, वुसअत, इस्तिताअत। हाजी साहब, मेरा ये सवाल है कि ईद के मौके पे अपनी नाराज़गी कैसे दूर करें? राब्ता करें, ईद मुबारक करें, और अल्लाह तौफीक दे तो इनको गोश्त भिजवाएं। सबसे अफजल सदका हुआ ये तो अपने नाराज़ रिश्तेदार को दे, यानी जो नाराज़ है उसको दे कि वो राज़ी हो जाए, उसको खुश करने के लिए। तो आप अपने हिस्से का काम करें, अगर खुदा न खास्ता उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो आप नज़र सवाब पर रखें कि मैंने अपने तौर पर कोशिश की कि अपने नाराज़ रिश्तेदार को या किसी भी नाराज़ मुसलमान को मनाने की। रिश्तेदार भी हैं, एक आम नाराज़ मुसलमान होता है, किसी वजह से नाराज़ हो गया होता है, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। दावत इस्लामी जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है, ये वाला गोश्त जाता कहाँ पे है, कहाँ पे वो देते हैं? जो कुर्बानी ओवरसीज वाले जो होते हैं, जाहिर सी बात है इनको यहाँ पे गोश्त तो नहीं भेजा जाता होगा, तो उनका गोश्त किस तरह यूज होता है? कहाँ पे इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में आपका ये गोश्त तकसीम किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरसीज की इज्तिमाई कुर्बानी अलग है और पाकिस्तान की इज्तिमाई कुर्बानी, दोनों की मदद से भी अलग है। जैसे पाकिस्तान में अगर कोई इज्तिमाई कुर्बानी करना चाहता है तो उसके लिए ये कि अगर वो चाहता है कि गोश्त मेरे घर पर आ जाए या जो तरह, तो उसकी वो सहूलतें वहाँ हम इनको मुहैया करते हैं। और जो ओवरसीज वाले तो उनको खुद पता है कि हमने ये कुर्बानी के जानवर, हमारी कुर्बानी भी हो जाएगी, गोश्त हमें यहाँ मिलना नहीं है,
تو گوشت وہاں پر دعوت اسلامی والے اپنا جو بھی ان کا سلیکشن ہے اس کے حساب سے وہ گوشت تقسیم کر دیں گے، جو ماشاءاللہ انہوں نے اپنا کرائٹیریا بنایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ ماشاءاللہ ایک بڑی تسلی ہوتی ہے اور بہت ہیوج اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ کی کرو رحمت ہے، انتہائی شرعی تقاضوں کے مطابق اجتماعی قربانی کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ آپ کی قربانی کے جانور کا گوشت کن کن کے گھروں میں جاتا ہے اس کا شاید آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، شاید انہوں نے زندگی میں گوشت سال میں 1 یا 2 دفعہ ہی دیکھتے ہوں گے۔ امیر سنت تو پورے بکرے ماشاءاللہ بھجوا دیتے ہیں، جب آپ کو تحفے ملتے ہیں بکروں یہ اسی طرح ملتے ہیں، اور آپ پورے بکرے، میں نے ایک تو تک بکرے بھیج دیتے ہیں، بلکہ اب تو یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کی قیمت بھیج دیتے ہیں کہ بکرا نہ دیں، اس کی قیمت دے دیں، آپ بھیج دیتے ہیں۔ سید سادات کے گھر کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے تاکہ ان کے بچے پیری میں جا کر بکرا خرید کر لائیں، تو وہ جو خریدنے کا اور لانے کا جو ایک لطف ہے نا وہ بھی یہ خاندان اٹھائے۔ تو جتنی زیادہ دل جوئی کم کریں گے تو جتنا شیر ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ ابھی کئی مویشی منڈیاں وہ ہیں جن میں دعوت اسلامی کے مبلغین نے وہاں پر عارضی جائے نمازیں بنائی ہوئی ہیں تاکہ وہاں پر جو لوگ جانور بیچنے آئے یا خریدنے آئے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع ہو۔ الحمدللہ ابھی سے شروع ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو عید قربان کی برکت عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قربانی کے تعلق سے جو ہمیں ارشادات عطا فرمائے، اللہ کریم اس ارشادات پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا میرا سفر مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہے۔ سفر آپ کو بیسیکلی پسند ہے، جو آپ کے ساتھ سفر کیے ہیں تو وہ کافی پسندیدہ ہوئے۔ کیا آپ ریزرو رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں انٹریکشن نہیں کرتا اتنا لوگوں کے ساتھ۔ ڈو یو لو ٹو ڈرائیو؟ لو کا مسئلہ تو بڑا دور کی بات ہے، میں لائک بھی نہیں کرتا اسے۔ میرے گھر سے فیضانی مدینہ کا فاصلہ 2.5 کلومیٹر ہے اور مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ کچھ لوگوں کو بائی روڈ سفر بہت پسند ہوتا ہے، کچھ ٹرین کو لائک کرتے ہیں۔ بائی تو ظاہر ہے کہ اس کا تو کمپیریزن کیا کیا جائے گا۔ مجھے سفر تو بائی ایئر ہی پسند ہے۔ وقت کی بچت ایک بہت بڑا موٹیو ہے کہ بائی ایئر سفر کیا جائے۔ کسی ملک میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو وزٹ کیا جائے؟ میں کسی شہر میں جاؤں اور وہاں پر اگر کوئی مزار ہے کسی بزرگ کا تو اس مزار پر حاضری دینے کی کوشش کی جائے۔ جب بھی لمبا سفر ہو اور کسی کو ساتھ لینا ہے تو کیا ایسی چیزیں جو وہ دیکھنی چاہیے؟ نارمل آدمی سفر کرتا ہے نا، اس میں کسی ہم سفر کا ہونا یہ مفید ہے اور بہتر ہے۔ دیکھیے پروگرام لانگ ڈرائیو آج مدینہ منورہ میں شام 5:30 بجے، پاکستان میں رات 7:30 بجے، مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ بقرعید بقرعید آ گئی، بقرعید آ گئی، بقرعید آ گئی، بقرعید بقرعید آ گئی، بقرعید آ گئی، بقرعید۔ چلو چلو جلدی چلو ہم بکرا لے کے آئے، مٹی جھاڑے دانا پانی اس کو ہم کھلائیں۔ چلو چلو جلدی چلو ہم بکرا لے کے آئے، مٹی جھاڑے دانا پانی اس کو ہم کھلائیں۔ دیکھو بچوں بکرے کو تکلیف نہ ہو بھائی، دیکھو بچوں بکرے کو تکلیف نہ ہو بھائی، آؤ چلو مل کر کریں ہم بکرے کی صفائی۔ بقرعید آ گئی، بقرعید آ گئی، بقرعید بقرعید آ گئی، بقرعید آ گئی، بقرعید۔ عاشقان رسول یاد رہے کہ گلے میں چند رگیں ہیں، ان کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں۔ پھر یہ کاٹنا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ذبح اور ایک نحر۔ ذبح میں جانور لٹا کر حلق اور لبہ کے درمیانی حصے پر چھری چلائی جاتی ہے۔ لبہ جو ہے یہ سینے کے بالائی حصے یعنی اوپری حصے کو کہتے ہیں۔ حلق کے آخری حصے میں نیزہ وغیرہ بھونک کر رگیں کاٹ دینے کو نحر کہتے ہیں۔ اونٹ کو نحر کرنا اور گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے،
اور اگر اس کا الٹ کیا یعنی اونٹ کو ذبح کیا اور گائے وغیرہ کو نہر کیا تب بھی جانور اس صورت میں حلال ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ خلاف سنت ہوا۔ عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا وجہ جانور کو ایذا دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید قربان عید قربان مبارک عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک 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 عید مبارک مبارک۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلا کان میں چیرا یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے مگر جڑ سمیت ٹوٹ گئے تو قربانی نہ ہوگی۔ البتہ اگر سینگ جڑ سمیت ٹوٹ جائے لیکن پھر زخم بھر جائے تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ جس عیب کی وجہ سے قربانی ممنوع تھی وہ عیب ختم ہو گیا، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ابلق گھوڑے سوار کا مطالعہ کیجیے۔ گائے کی دم کا گوشت بھی نعمت ہے، افسوس قربانی کے جانور کی کھال میں اسے چھوڑ دیتے ہیں یا یوں ہی جدا کر کے پھینک دیتے ہیں، حالانکہ عام دنوں میں گوشت کے ساتھ وزن کر کے دیا جاتا ہے۔ قربانی کی گائے وغیرہ کے لیے قصاب سے پہلے بات کر لی جائے کہ پوری دم چھیل کر دینی ہوگی۔ دم کا گوشت لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ غذائیت سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ دم کا گوشت جسمانی کمزوری دور کرتا، جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا اور گھٹنوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم میں بہتری لاتا، ہاضمے میں مدد کرتا ہے، دماغی کمزوری، تھکن اور پٹھوں کے تناؤ کے لیے نفع بخش ہے۔ نقصانات: دم کے گوشت میں چربی عموماً زیادہ ہوتی ہے، لہذا کولیسٹرول اور دل کے مریضوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب بھی گوشت وغیرہ پکائیں اچھی طرح صفائی کرنی چاہیے، ورنہ جراثیم وغیرہ کے ذریعے نقصان کا خطرہ ہے۔ اچھا، یہاں یہ اب تھوڑی میں مزید عرض کروں کہ یہ دم، پونچھڑی بھی بولتے ہیں اس کو، یہ لوگ ویسے گن کھائیں گے، میں وزن کر کے ان کو ملتی ہے، ٹکڑے کر کے تھوڑی سمجھ پڑتی ہوگی کہ یہ دم کا گوشت کھاتے ہیں، اور گوشت فروش بالکل اس کو بیچتے ہیں، گوشت کے وزن میں یہ بکتی ہے۔ اور بقرعید کے دنوں میں تو چمڑے سمیت پھینک دیتے ہیں، تو بالکل ظلم ہے یہ تو ایک طرح کا، اس لیے کہ اس سے چمڑے کی قیمت جو ہے نا یہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بال کا گچھا جو ہوتا ہے آخر میں، یہ بھی اس کی بھی قیمت بنتی ہے کہ اس بال سے بھی برش وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ تو یہ سستی کی وجہ سے اس کو یا تو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں پوری دم گوشت سمیت، اور گلیوں میں یہ رول رہی ہوتی ہے، یہ ہزاروں روپے کی ہوتی ہے دم، لیکن پھینک دیتے ہیں۔ اور چھیلیں گے بھی، اگر آپ بولے تو اتنا سا ٹکڑا چھیلیں گے، باقی وہ گوشت میں چھوڑ دیں گے، دیر لگتی ہے نا چھیلنے میں، تو یوں اپنا تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے یہ ان دنوں بقرعید لاکھوں روپے کا گوشت دم کے ذریعے ضائع ہو جاتا ہے۔ آخرت کی فکر نہیں ہے کسی کو کہ اس میں آخرت کا نقصان کتنا ہے۔ اب یہ آپ پوچھیں گے جن کے قربانی نے کہ اس کو چھیل کے دوں، تو نہ بولے گا یہ گوشت فروش کو خوف خدا کرنا چاہے خود ہی چھیل کے ڈال دے۔ عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہم 100 بار کھا چکے ہیں، تو ان کو نہیں پتا ہوتا، تو اس لیے یہ پھینکنے کی چیز نہیں ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، تو ضائع ہو رہی ہے، اسراف ہو رہا ہے۔ آخرت میں کیا حساب دیں گے؟ تکبیر تشریق پڑھنے کے ایام 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک